بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ آئی ایس پی اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی. ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے رحمت رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور نفسیات. روزے کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کے ہمارے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، روزہ اور صحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، اور یہ ساری معلومات ہمیں ہیں. لیکن روزے کا ہماری نفسیات پر کیا اثر ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر علیشبہ ہانیہ صاحبہ. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ نفسیات آئی ایس پی ملتان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یاد رکھا ایسے اہم موقع پر. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالا اور آپ اسٹوڈیوز تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ذہن پر بڑے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پہ روزے کے حوالے سے. تو جسمانی اثرات کا تو ہمارے علم میں ہے اور اس کا مقصد بھی ہمیں پتہ ہے، تو اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہیں، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. اس سے پہلے کہ میں سیدھا روزے کے بارے میں بات کروں، پہلے میں ایک ڈائمنشن کا یہاں ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے. جی. سائیکالوجی کی ایک بہت زبردست ڈائمنشن ہے جس کے اوپر اب ریسنٹلی پچھلے کچھ 10 سالوں سے کام شروع ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامک سائیکالوجی. جی. سائیکالوجی کو جو ویسٹ ہے، کیونکہ اس نے ایکسپلور کیا اور اس کے اوپر ریسرچ کی، فلسفی سے اس کو سائنس میں کنورٹ کیا، لیکن جب اس کو سائنس میں کنورٹ کیا گیا تھا اس موقع پر اور پوری تمام ہسٹری کے اندر ہمارے پاس اسلام کا یا ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا رول نہیں گنا جاتا تھا سائیکالوجی کی ہسٹری میں. جی. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں عرب کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، جو وہ جیسے حکیم ہوتے تھے وہ اپنا مینوسکرپٹس لکھتے ہوتے تھے کہ یہ آیا اور اس کو ہم نے یہ دوا دی اور اس کا یہ علاج ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، ان کے مینوسکرپٹس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربک سے، کیونکہ وہ بالکل خاص عربک کے اندر تھا تو اس کو ٹرانسلیشن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھی. لیکن جب اس کو کیا گیا تب معلوم ہوا کہ ان موقعوں پر جب یہ ویسٹ میں کوئی سائیکالوجی کا کسی کو علم نہیں تھا، تب سائیکالوجی کے اس ڈی ایس ایم کی بات ہوئی ہوئی تھی، اور ایگزیکٹ وہ ڈی ایس ایم کی فارم جو آج ہم 2022 میں 2021 میں استعمال کر رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹ وہی معلومات اس مینوسکرپٹ کے اندر سے نکلی. جی بالکل ایسے. وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام کا اور ہمارا جو دین ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ہماری نفسیات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان پریشانیوں کو جو ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، ہمیں روزہ دیا، اور ہمیں بتایا کہ سب سے بڑا جہاد ہے جہاد بن نفس. جی. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. بالکل. روزہ جب بنایا گیا اور روزہ جب ہمیں دیا گیا، تحفہ دیا گیا ہمیں روزے کا، تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر یہ خاص طاقت موجود ہو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دماغ کے کنٹرول میں نہیں رہنا، دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمیں نماز دی گئی کہ 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ نے تمام دنیاوی ڈسٹریکشنز کو جو آپ کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے، آپ نے اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے اور ان سے ہٹ کر نماز کی طرف آنا ہے. جی. اسی طرح سے جب ہمیں روزہ دیا گیا، اچھا آپ نے جب وہ ڈاکٹر سے آپ کا پہلے سیشن ہوا ہے، آپ نے فزیکل امپورٹنس دیکھی ہے روزے کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے وہ ہمارا معدہ ہوتا ہے، ہمارا اسٹمک ہوتا ہے. ہمارے اسٹمک سے ساری جو بیماریاں ہیں وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. روزے میں ہمارا اسٹمک ایک کلین آؤٹ ہوتا ہے، وہ ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹمک سے ہی کیمیکلز ہماری بلڈ اسٹریم میں جاتے ہیں اور وہی بلڈ جاتا ہے ہمارے دماغ کو. جی بالکل. تو جب وہ دماغ کو جو بلڈ جا رہا ہے، جب وہ کلین آؤٹ ہو گیا ہے، تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک آپٹیمم پوٹینشیل پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایون ریسرچز ہیں اور ویسٹ نے بھی ان باتوں پہ ریسرچ کیا اور ان کو یہ پروو ملا ہے، سگنیفیکنٹ پروو ملا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ روزہ رکھ رہے تھے، وہ مسلم اسٹوڈنٹس جو روزہ رکھ رہے تھے، ان کے درمیان اور جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس تھا. کن چیزوں کے اوپر؟
انہوں نے دیکھا کہ ان کی اٹینشن اسٹڈیز کے اوپر ان کی اٹینشن آئی ہے, دے آر مور گول اورینٹیڈ, ان کو پتا ہے کہ ہم نے پورا دن کس طرح گزارنا ہے, ہمارا جو مین فیوچر گول ہے زندگی کا وہ کیا ہے, وہ ان کے اندر کنٹرول ہے کہ وہ کس طرح کے جو آس پاس کی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو سائڈ لائن کر کے اپنے مین گول کے اوپر فوکس کر سکیں. ان کے اندر ڈسپلن میں لا رہا ہے نا روزہ, ڈسپلن میں لا رہا ہے. تو اوور آل جو ہماری مینٹل کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا روزہ, تاکہ ہم اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کریں, اور صرف دماغ جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے اس سے کنٹرول میں نہ رہیں. جی, تو دیٹ از دا مین امپورٹینس آف روزہ. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی بظاہر بیماری نہیں ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو فائدۃ من ایام اخر, تو بعد میں گنتی کے روزے پورے کر لیں. اچھا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے, یا تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہیں وہ ہو جائے گا. تو نفسیاتی طور پر ان کے کچھ دباؤ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر خاص طور پہ کچھ جو اسموکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر میں نے روزہ رکھا تو میں اسموکنگ نہیں کر سکوں گا, تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اس طرح کے جو لوگ یہ جن کی یہ اس طرح کی ہیبٹس ہوتی ہیں کہ یار یہ مجھ سے ہیبٹ نہیں چھوڑی جاتی ہے, یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار میں تو جھوٹ بولتا ہوں تو میرے روزے کا کیا فائدہ, میں تو جھوٹ بولتا ہوں. تو وہ سائیکولوجیکلی نا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ اس کو تسلی, جھوٹی تسلی یا غلط تسلی کہہ رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھ لیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو اس کو آپ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اس کو کیسے سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے ان چیزوں کو کنٹرول کرے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح ہمارے نفس کو 3 ڈائریکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے, اسی طرح سے ویسٹ کی ایک تھیوری ہے جو کہ میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور لیپنگ ہے اس سے. ہم سیگمنڈ فرائڈ ہے ایک پرسن جو سائیکالوجی میں جس نے بہت فاؤنڈیشن رکھی ہے سائیکالوجی کی, اس نے جو اپنی تھیوری دی تھی اس نے بات کی ہے ایڈ, ایگو اور سپر ایگو 2 ہمارے 3 ہماری پرسنالٹی کے میکینزمز ہوتے ہیں. جی. جب بھی ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا پرسنالٹی کا ایک رخ جس کو ہم ایگو ایڈ کہتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نے اس سچویشن میں صرف اپنا مطلب دیکھنا ہے, جہاں تمہاری سیٹسفیکشن ہے تم نے صرف وہی ڈیسیجن لینا ہے اس سچویشن کے اندر. ایگو جو ہماری پرسنالٹی کا رول ہے وہ ہمیں کہتا ہے, اچھا پہلے سپر ایگو بتاتی ہوں آپ کو. سپر ایگو ہمارا ایک طرف کی ڈائمینشن ہے ایڈ, دوسری طرف کی ڈائمینشن ہے سپر ایگو. سپر ایگو ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ٹوٹلی مورل پرنسپل, یا ایک کام ٹوٹلی صحیح ہے یا ایک کام ٹوٹلی غلط ہے. ہماری پرسنالٹی کا ایک رخ یہ ہے. اس کے درمیان میں آ جاتا ہے ہمارا ایگو, پرسنالٹی کا جو بیچ کا ایک فیکٹر ہے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ڈیسیجن لینا ہے ہر سچویشن میں جہاں پہ بھی آپ کو ڈیسیجن لینے کو کہا جا رہا ہے یا دماغ آپ کو کہہ رہا ہے, تو آپ نے ایسا ڈیسیجن لینا ہے جس سے آپ کا ایڈ جو کہ پلیجر پرنسپل پہ ورک کرتا ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے, اور جو آپ کا سپر ایگو ہے جو کہ مورل پرنسپلس پہ ورک کرتا ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے. ایسی سچویشنز میں اکثر اوقات ہم انسان کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سچویشن سے نکل جائیں, کسی ایسی طرح سے اس سچویشن کو اوائڈ کر لیں کہ ہمیں نہ ایڈ کو سیٹسفائی کرنا پڑے نہ سپر ایگو کو, کیونکہ اکثر اوقات ہم وہ سیٹسفائی پراپرلی نہیں کر پاتے. تو ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ڈفرینٹ کانفلکٹس اور ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور ابنارملٹیز ہمارے بیہیویئر میں, ہماری تھاٹس میں کریٹ کرتی ہے. جب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ کو کہا گیا کہ اس کی یہ امپورٹنس ہے, آپ کا سپر ایگو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے مورل پرنسپلز یہ ہیں, اس کے یہ فوائد ہیں, لیکن آپ کا ایڈ ہے دوسری طرف جو آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں تو بھوک لگتی ہے 4 ٹائم, تمہیں تو یہ چیز کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے, کل امی نے یہ چیز بنائی تھی اور وہ ابھی بچ گئی ہے اور کل مجھے بھوک لگے گی تو میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں, یا میں جھوٹ بولوں گا, مجھے تو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے اپنی جاب کے دوران, تو پھر میرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سچویشن میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے دماغ کے, اپنے نفس کے اس حصے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں سب سے زیادہ پلیجر ملتا ہے. ہم اس سچویشن, اس حصے کو, اس نفس کی اور پرسنالٹی کے اس حصے کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں جس سے کہ ہمیں اوور آل لانگ ٹرم کانٹیکس میں فائدہ ہونا ہے. ایسی سچویشن میں ہم کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہے 5 سیکنڈ رول, جس کے اوپر ایک کمپلیٹ بک بھی لکھی گئی ہے اور موسٹلی انفارچونیٹلی اس کے اوپر سارا کام ویسٹ میں ہوا ہے. وہ یہ بک یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کے ایکشن میں اور ہمارے دماغ میں نیگیٹو سوچ آنے کے درمیان میں ایک 5 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے.
ہم ایک دم سے سچویشن کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے ضرور ہے, ہمارا دماغ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ ہر سچویشن میں ہم نیگیٹو سوچ پہلے ہمارے دماغ میں آتی ہے, لیکن اس کے بیچ میں ایک 5 سیکنڈ کا وقفہ ہے. اگر آپ نے اس 5 سیکنڈ کے وقفے کو گزارے بغیر فوری ایکشن لے لیا ود ان دوز 5 سیکنڈز, تو آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کر پائے گا جتنا کہ وہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے ڈسٹرب کرنے کی. تو جب آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, تو آپ نے اپنے نفس کو مجبور نہیں کرنے دینا, آپ نے اس کے اوپر فوری ایکشن کرنا ہے, اس کی ڈائریکشن میں فوراً ورک آؤٹ کرنا شروع کر دینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزے کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ میں سحری کے لیے تیاری کروں گا, تو آپ نے فوراً اپنے فون کے اوپر الارم لگا دینا ہے, اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ میں کوئی سوچ آئے کہ مجھے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے, میں تو سحری میں نہیں ہوں. آپ نے 5 سیکنڈ کے اندر ریئیکشن دینا ہے. اس کے علاوہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا اور آپ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ کا ایڈیا, آپ کا جو نفس کا تیسرا حصہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے یہ کام نہ کریں, تو اس کے لیے آپ کسی سیکنڈ پرسن کو اس کی رسپانسبلٹی دے دیں اور اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ آئی ایم ناٹ ان کنٹرول, مائی برین از ناٹ ان کنٹرول. مجھے جو کہا جائے گا میں نے اگلے 2 دن وہ کرنا ہے. ہمارے دماغ کی ایک بڑی زبردست ایک کیپیبلٹی ہے کہ اس کی ایک عادت اگر بن جائے نا, اس کی عادت کو توڑنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری ہر عادت کے اوپر ہمارا جو نروس سسٹم ہے ایک نرو خاص بن جاتی ہے, ایک نروس ٹریک ایک بن جاتا ہے, اور اس ٹریک کو ختم کرنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو بہت اسٹرانگ کیا. اب جن لوگوں کی نماز کی عادت پکی ہو جاتی ہے, وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اسٹریس شروع ہو جاتا ہے اور عجیب کیفیات. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارا دماغ ہیبٹ پہ چلتا ہے. ایک دفعہ اگر آپ نے نیگیٹو تھاٹ کو نکال کے اپنے دماغ کو اس ہیبٹ کے اوپر ٹرین کر دیا, جو ہیبٹ آپ کے مورل پرنسپلز کے اوپر زیادہ ورک کرتی ہے اور آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دے سکتی ہے, تو آپ بے شک ان نیگیٹو تھاٹس کے اوپر, جیسے انما الاعمال بالنیات ہے نا, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, بے شک, تو اسی طرح اگر ہم نیت یہ کر لیں گے تو ظاہر ہے نیت کا پھر ہمیں اجر ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ, آپ نے روزہ اور نفسیات کے حوالے سے بہت عمدہ اور بہت مفید معلومات فراہم کی. آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور ہمارے ناظرین کو بھی امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا. ناظرین, روزہ اور نفسیات کے حوالے سے ڈاکٹر الاشبا ہانیہ, اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ نفسیات, ISP ملتان نے بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی ہیں. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوتا ہوں, تو اگر وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ود ان 5 سیکنڈز جیسے اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں, تو وہاں پر وہ اپنے نفس کو وہاں پہ اگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے, تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. تو اسی طرح جب شیطان یہ بہکاوا دے رہا ہے کہ تم اس طرف یہ روزہ نہ رکھو کہ تم نے تو یہ ہو جائے گا, تو اس وقت فوری طور پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اس کو شیطان کو وہاں سے بھگا دیں, تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہت درست ہو جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.